اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم جو بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، سب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ آج جو ہمیں جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ خصوصی طور پر تخلیقی اور تنقیدی سوچ کی نشو و نما، ڈیولپمنٹ آف کریٹیو اینڈ کریٹیکل تھنکنگ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے، بہترین تقویم کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے۔ اور دوسرے مقام پر سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا، پھر ہم نے اس کو نطفہ سے بنایا جو کہ ایک محفوظ مقام میں رہا، پھر ہم نے اس نطفہ کو خون کا لوتھڑا بنا دیا، پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، اور پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا دیا۔ پس بابرکت ہے وہ ذات، وہ کریم اللہ جو بہترین خالق ہے۔ اب کیونکہ ہم نے تخلیق، تنقید اور ادب پہ بات کرنی ہے، تو ہم نے اس عظیم پروردگار کے کلام سے انسان کی تخلیق پہ بات کی ہے کہ جس طرح اس کریم پروردگار نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، اس کے بہترین نقش نین نقش و نگار اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی یہ مخلوق جسے اشرف المخلوقات بنایا گیا انسان، یہ بھی چاہے گا کہ جو یہ کام کرے، کوئی نیا کام کرے، کوئی چیز بنائے، تخلیق کرے، اس میں بھی اسی طرح خوبصورتی ہو جس طرح اللہ کریم نے اپنے اس انسان کو خوبصورت بنایا ہے، اور جس طرح اس نے اپنی کائنات کی ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر خوبصورتی کی حامل ہے۔ ہمارا پہلا جو سب ٹاپک ہے، ایسا موضوع، اس میں ہم کہتے ہیں افسانہ، نظم اور ادب کے ذریعے طلباء میں تخلیقی اور تنقیدی سوچ کو ابھارنا۔ اس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں، پہلے ہم تنقید پہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تنقید کے لفظ کو ہی نہیں سمجھایا پا رہے ہم، اور یا پھر ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ ہمارے ہاں صرف تنقید کو ایک نکتہ چینی کے طور پہ لے لیا جاتا ہے، منفی یعنی نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے، جبکہ تنقید، کرٹیسزم، نقاد، کرٹک، اور یہ جو اصول نقد ہے، اس کی اپنی ایک جامع تعریف ہے۔ یعنی کسی بھی فن پارے، مضمون، افسانہ، تحریر، نظم، یعنی صنف نثر ہو یا صنف نظم، اس کی خوبیوں اور خامیوں کو مد نظر رکھ کے اس پر اپنی رائے قائم کی جائے۔ تنقیدی سوچ کسی معاملے کو سمجھنے، اس کا جائزہ لینے اور اس کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے معلومات کا منظم تجزیہ کرنے کا عمل ہے۔ اور اس کی خصوصیات کیا ہیں کہ کسی معاملے کو اس کے اجزاء میں تقسیم کر کے سمجھنا، تشخیص کیا ہے، یعنی خیالات یا حقائق کی صداقت، درستی اور اہمیت کا اندازہ لگانا، استدلال کیا ہے، درست منطق اور ٹھوس بنیادوں پر اپنے خیالات کی وضاحت کرنا، مثال کیا ہے، یعنی مثال کسی دلیل کی جانچ کرنا، خبروں کی صداقت کو پرکھنا یا کسی منصوبے کے ممکنہ نقصانات اور فوائد کا اندازہ لگانا۔